وعلى رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. آزمائش ختم. جناب یوسف علی نبینا علیہ صلوات و تسلیمات نے پیغام بھیجا اپنے بھائیوں کے ہاتھ کہ یہ ہماری کرتا اور قمیص ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اگر ابا حضور کے چہرے مبارک پر اگر اس کو ڈالیں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ بنائی واپسی لوٹا دیں گے. لہٰذا کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا والد محترم کے چہرے کے اوپر ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے بنائی واپسی لٹائی اور وہ دیکھنے لگے اور دیکھتے ساتھ ہی حضرت نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالو اقرار کیا کہ ابا ہم سے غلطی ہوئی, ہمارے رب سے ہمارے گناہوں کے بارے میں آپ معافی طلب کیجیے, بے شک ہم خطا کار تھے. دو باتیں بڑی اہم ہیں. حضرت نے 2 سے 3 مرتبہ اعلان کیا ہے اس بات کا وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور یہاں بھی فرما رہے اِنِّي عَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس بات کو سمجھیے گا میرے بھائیو. ایک ہوتی ہے غائب کی خبر دینا اور ایک ہوتا ہے غائب کا علم رکھنا. یہ دونوں باتیں فرق ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انبیاء کو غائب کی خبریں دیتے ہیں لیکن غائب کا علم نہیں دیتے. یاد رکھنا. ہم اصطلاح کو سمجھتے نہیں, اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید غائب کی خبر جاننے والا عالم الغیب ہوتا ہے. نہیں, عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے, نہ ہی کوئی نبی ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. یہ غائب کی خبریں جاننے والے ہیں, غائب کا علم جاننے والے نہیں ہیں. سمجھ میں آئیے بات جی. دوسری چیز, اگر انسان سے کہیں خطا ہوتی ہے تو عقل مندی ڈٹنے میں نہیں ہے, عقل مندی اعتراف کرنے کے اندر ہے اور جھکنے میں ہے. بیٹوں سے خطا ہو گئی, اعتراف کیا ہے, غلطی ہوئی ہے. پیچھے بھی اعتراف کیا, بھائیوں کے معاملے کے اندر بھی تو یوسف علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو جو صاحب حق تھا, حقوق العباد ہے, حق کے عبد ہے, پہلے اس سے معافی مانگی, پھر اب اللہ سے معافی مانگ رہی. ابا جی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قصور کو معاف فرما دے. تو اقرار کرنے کے اندر شان گھٹے گی نہیں, شان بڑھے گی. چھپانے کے اندر اور ڈٹنے کے اندر تمہاری شان گھٹے گی. کیا کہا؟ اللہم انت تسمع کلامی, اللہ تو وہ ذات ہے جو میری بات کو سنتا ہے. وترى مکانی, تو میری جگہ کو دیکھتا ہے. وتعلم سری واعلانیتی, اللہ تو میرے ظاہر کو, میرے چھپے ہوئے کو, سب کو جانتا ہے. میرے مخفی کو, میرے اعلانیہ کو جانتا ہے. ولا یخفى علیک شیء من امری، میرا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
پھر اپنی اوقات یاد دلاتا ہے. انا البائس الفقیر، اللہ میں دھتکارا ہوا فقیر ہوں، تیرے در پر آیا ہوں. المستغیث المستجیر، تجھ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں. الوجل المشفق، اپنے نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں. آخر میں کہا المقر المعترف، اقرار بھی کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں بذنبی، اپنے گناہوں کے. اللہ کو یہ چیز زیادہ محبوب ہے، چہ جائے کہ ڈٹنا. اللہ فلاں گناہ ہو گئے اسے معاف فرما دے، نہ ہو نہیں گئے، اللہ فلاں گناہ کر کے آیا ہوں، کیے ہیں، جان کے کیے ہیں. اللہ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے. میرے بھائی، میرے گناہ سے اللہ کی بادشاہت پہ کوئی فرق نہیں آیا، اور چھپا سکتا نہیں ہوں اس درد سے، تو اظہار کروں. تھوڑا کیا، زیادہ بتاؤں ان لوگ کو. کیا کیا؟ تھوڑا کر کے آیا ہوں، بڑا. یہ اللہ بہت زیادہ ظلم کیا اپنی جان پر. اور حقیقتاً ایمان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اتنی سی بھی ذرا برابر بھی اگر گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرے کہ اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا اپنی ذات کے اوپر، اور یہ میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنی نفس کا نقصان کر دیا، اپنی جان کا کر دیا. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیں گے. سوئے ہوئے ہیں اورنگزیب صاحب؟ یہ کسی اور دندے میں مصروف ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا شاید سو رہے ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس اقرار پر کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو اگر کوئی دعاؤں کا کہے تو اس کے سامنے کہہ دے کہ میں کیا کروں گا، انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے. نہیں سمجھ میں آئی؟ یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کیا. لیجئے، حالات برے تھے، کوئی حالات موافق تھے نہیں. میں نے کہا یعقوب علیہ السلام یہودا سے کہتے ہیں یا رحبیل سے کہتے ہیں بھائی دل تو چاہتا ہے تجھ کو انعام دوں، تو خوشخبری لایا ہے یوسف کی، اور اللہ نے یوسف کی برکت سے میری بنائی بھی دوبارہ لوٹائی ہے. تو حال یہ ہے کہ 7 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، تو ضرور تجھ کو انعام دیتا، لیکن اتنا کرتا ہوں کہ میں تجھے دعا دیتا ہوں، یہ بھی انعام سے بڑھ کر ہے. اور میں دعا دیتا ہوں تیرے خاتمہ ایمان کی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایمان پر خاتمہ فرمائے. یعقوب علیہ السلام کا حال یوسف علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ گھر کے اندر سارے آل خانہ فقر کے ساتھ ہے، لہٰذا 200 اونٹ بھیجے جس میں سامان تھا، کپڑے تھے، کھانے کی اشیاء وغیرہ تھی، کہ بن سور کے آؤ، تیاری کے ساتھ ہم پر پہنچو، اور حضرت تشریف لاؤ یہاں. یہ احباب 93 حضرات آل خانہ تھے. میں نے کہا ان میں پھپھیاں، ماسیاں، تائے، فلان، ڈینگ، یہ وہ سب جمع تھے. یہ 93 احباب بچے مچوں کے ساتھ اب روانہ ہوئے کنان سے ایک 48 میل کا سفر کرنے کے لیے، جو کہ مصر پہنچیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس. یہاں مصر میں کیا ہوا، جب یہ لوگ قریب ہوئے، معلوم ہوا کہ جی یہ پہنچنے والے ہیں مصر کے اندر، تو 200 احباب سلامی کے لیے تیار تھے، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشیر، وزراء، فلان 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 200 خدام نے سلامی دی یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے. یہ پہلے سے کھڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی کہے تھے اے ہے آج مدتوں کے بعد، کوئی لگ بھگ 47 سال کے بعد، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے 87 سال کے بعد، 80 سال کی بھی روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے ملنے لگے ہیں یوسف علیہ السلام. میرے بھائیوں، صبر کا امتحان ہو گیا، اب بس ملانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب جگہ، اس سے محبوب حضرت کو کوئی جگہ نہیں تھی، بیت اللہ، جب اس کو چھوڑ کے جانے لگے تو آنکھیں نم تھیں حضرت کی، دل بہت زیادہ غمگین تھا. تو زبان سے الفاظ کچھ یوں نکل گئے، اے بیت اللہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجبوراً جانا پڑتا ہے، اللہ کا حکم ہے ہجرت کرو. تو ہچکیاں مار کے رسول اللہ علیہ السلام رونے لگ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حوصلہ دیا کہ حضرت چلیں، بس یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے کہ دشمن پیچھے ہے ہمارے. اللہ نے قرآن اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. نبی آج تو جاؤ، حکم ہے ہجرت کرو، مدینہ جاؤ. میں قسم کھاتا ہوں اسی قرآن کی جو آپ پر فرض کیا ہے میں ضرور لوٹاؤں گا آپ کو یہاں. یہ اللہ کا وعدہ تھا، سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں 21 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا گھر مدینہ دوبارہ ملتا ہے. کتنے سالوں کے بعد؟ 21 سال کے بعد. تو آج 47 سال کے بعد یوسف علیہ السلام ملتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو. باپ
بیٹے کو. جب گئے تھے چھوٹے تھے، مکلف بھی نہیں تھے احکام کے، اور آج وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، توحید کے پادشاہ ہیں، توحید کے پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ آل گھرانہ 93 احباب، یا نکلا کتنا ہے 93 بندے، ایک روایت میں 72 آدمی بھی آتے ہیں، یہ 72 تھے. یہ کل بنی اسرائیلی اتنے ہی تھے. کتنے تھے؟ اتنے ہی تھے. جس دن یوسف علیہ السلام، جس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے بنی اسرائیلیوں کو نکال کے گئے ہیں، اور اس کی تعداد میں بتاؤں کتنی تھی؟ 6,70,000. کتنے؟ یہی ہیں بنی اسرائیلی جو اس ٹائم یہیں سے پیدا ہوئے ہیں سب لوگ. کل کتنے؟ 72 یا 93 آدمی. اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں. ان 72 یا 93 افراد سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی بڑھایا. یہ سب مسلمان ہیں. کتنے بن گئے؟ 6,70,000 احباب بن گئے، 70,000 آدمی بن گئے. برکت دی اللہ تعالیٰ نے. خیر جی، یہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی ان کو اپنے اس میں. وقال، اور فرمایا، ادخلوا، ابا جی داخل ہوئی ہے، مصر، اس شہر کے اندر، انشاء اللہ آمینین، اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ امن کی جگہ ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی فاقہ نہیں آئے گا، کوئی خطرہ نہیں ہے محسوس کریں گے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، خود نیچے ہو گئے. یوسف علیہ السلام خود نیچے بیٹھ گئے. اماں تو زندہ نہیں تو یہاں والدین کو کیوں کہتے ہیں؟ ابا والدین کو خالہ لیحہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، تو وہ بھی خالہ بھی ماں کے درجے کے اندر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن ان کو والدین کہہ کے پکارتا ہے. جب بات یہ ہوئی تو ابا نے جانے سے پہلے، تخت میں بیٹھنے سے پہلے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، 11 کے 11 بھائی ستیلے سمیت بنیامین، سمیت والدہ محترمہ لیحہ، سمیت ابا حضور پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام، ان سب کے سب نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عقیدتاً عبادتوں والا سجدہ نہیں تھا. اس شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، نبی کو بھی نہیں کر سکتے. آج روایت سنائی میں نے ان کو، فہیم بھائی کو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے اور آتے ساتھ بغیر اجازت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. حضرت معاذ نے کہا نہیں، معاذ سجدہ نہیں کر، مجھ کو اٹھ جا، منع کیا. کہ اگر روا ہوتا سجدہ اور جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نہیں ہے جائز اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ. تعظیمی سجدہ بھی منع کیا ہے، عقیدتاً سجدہ بھی منع کیا ہے، عبادتاً سجدہ بھی منع ہے. ان شریعتوں کے اندر جائز تھا. تو یہ 11 کے 11 لوگ سجدے کے اندر چلے گئے. وقال، جیسے یہ لوگ جھکے تو ابا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی بات سنیے. یا ابتی، اے میرے ابا، ھذا تعویل رؤیا من قبل، جو 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہو گئی. کہ میں نے دیکھا تھا 11 چاند، 11 ستارے، اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ والدین سورج اور چاند کے مشابہ ہو، اور یہ میرے 11 بھائی ستاروں کے مشابہ ہیں. اللہ نے اس بات کو پورا فرما دیا، اللہ کی بات پوری ہو گئی. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے میرے اس خواب کو حق قرار دیا، سچا قرار دے دیا، پورا ہوا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب جی کارگزاری شروع کرنے لگے ہیں کہ کیا بنی بات مجھ پر، آپ سے جدا ہوا. اب کارگزاری سنا رہے، اور سبحان تیری قدرت. کہاں سے بات شروع کی ہے؟ حضرت کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں. میں بڑا مختصر بات کروں گا، یہاں بہت لمبی تفصیل ہے. پہلا مرحلہ 7 سال کی عمر میں جدا ہوتے ہیں ابا سے، اور پہلی سٹیج ایک کنواں. دوسرا مرحلہ والدین سے جدائی اور طویل زندگی گزارنا زلیخا کے پاس. تیسرا مرحلہ قید خانہ جیل میں 12 سال کی زندگی گزارنا. نہ کنویں کی زندگی بیان کر رہے ہیں، نہ ادھر کی 40 سالہ زندگی بیان کر رہے ہیں اس کی زلیخا کے پاس کے رہنے کی، اور نہ ہی 12 سال کی زندگی بیان کر رہے ہیں جیل خانے کی. شروع کہاں سے کر رہے ہیں بات؟ ابا حضور سنیے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. ساری مشقتوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے احسانات گنواتے ہیں. جیل سے نکلنا نعمت ہے نا. پتہ چلا جہاں مصیبت آئے
تو اس مصیبت کے ساتھ کروڑوں رحمتیں بھی اللہ کی تمہارے پاس متوجہ ہوں گی. خالی بخار کو نہیں گنو، کس میں یار شدید بخار ہے، پہلے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کے پاس اس سے کہیں گنا موذی امراض ہیں یا نہیں ہے اللہ کے خزانے میں؟ اللہ اس سے بڑی بیماری دے سکتے تھے تجھ کو. تو جب تو بیمار ہوا تو تجھ پر 3 طرح کے شکر واجب ہو گئے. نمبر 1، یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مسلمان بنایا. کافر ہوتا، بیماری ہوتی، تکلیف الگ ہوتی، اور کوئی اعمال میرے برائیاں دور نہیں ہوتی مجھ سے گناہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مہربان تیرا. دوسرا، اللہ تیرا شکر ہے تیرے خزانے میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تو نے تو بڑی چھوٹی سی بیماری مجھ کو دی ہے. یہ سمجھ میں آئی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے جتنے حالات گزرے ہیں یہ سب بیماریاں تھیں، اس کو نہیں ذکر کر رہے، اللہ کی نعمت کو ذکر کر رہے اور یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اللہ تیرا احسان مبا جی، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. اور دوسرا احسان یہ فرما رہے ہیں اللہ میرے سامنے، وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادیات مضافات سے اٹھا کر شہر کے اندر لے آئے ہیں. وہاں زندگی گزارنے کے اسباب اتنے زیادہ مہیا نہیں ہوتے، یہاں زیادہ مہیا ہیں، تو آپ کو بھی سکون میں رکھیں گے. یعنی ابا کے فراق کو بھی نہیں گنوا رہے کہ آپ کتنی پریشانی میں رہے، اور اپنی مصیبت کو بھی نہیں گنوا رہے کہ میں کتنے غم میں رہا. ابا کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ بیان کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے اپنے آپ کو نعمت عطا فرمائی وہ بیان کر رہے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ مصیبت میں بھی جب اللہ نعمت عطا فرما دے تو فوراً نعمت کو یاد کرو، مصیبت کو چھوڑ دو، گلے شکوے مت کرو، گلے شکوے مت کرو. ہاں تھوڑا بہت اظہار کر دو، کوئی آیا آپ کے پاس کیسے ہو، الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے. اس میں 2 باتیں ہوں گی، سنیے باریک نکتہ ہے. پہلے اللہ کی نعمت کا اظہار کر دیا، دوسرا ابدیت کا خاصہ ہے کہ اپنی کمزوری بیان کرے. اگر اس چیز کو بیان نہیں کرتا تو قوت کا دعویٰ ہے، اللہ کو قوت پسند نہیں ہے، دعوے پسند نہیں ہے. بیان کر دے. میں نے آپ کو کہیں سنائی ہے بات، ایک بھائی اللہ والے صوفی تھے اور دوسرے بھائی مفتی صاحب تھے. مفتی صاحب کو بخار چڑھ گیا، مفتی صاحب فقہ پر عمل فرما رہے تھے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو بیماری میں بھی بخار شدید ہے 104، اللہ وہ ہوتی ہے نا آہا نکلتی ہے، دوسرے کا جو آہا نکلتی ہے تو میں اللہ اللہ کیوں نہیں کروں، ثواب بھی ملتا جائے. اللہ اللہ اللہ، بخار چڑھتا ہے، بخار اترتا ہی نہیں ہے، نہ پیناڈال سے اتر رہا ہے نہ پیراسٹامول سے اتر رہا ہے، پٹیاں بھی کر رہے ہیں، پھکی مکھی بھی کھا رہے ہیں، نہ بابا بخار 104 سے 5 ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتا. یا اللہ، چھوٹے بھائی عیادت کے لیے آئے، صوفی صاحب مجذوب فہیم جیسے، اب بھائی کو دیکھا بخار 103 4 5 پہ گنتی کر رہا ہے، اللہ اللہ کا. بھائی نے کہا بڑے نے، یار بخار نہیں اترتا، سب کچھ کر لیا ہے. کہ کیسے اترے؟ اب اللہ اللہ کر رہے ہو، بخار خاک اترے گا، اب کرو آئے آئے آئے، بخار نہ اترا نام بدل دیو. اللہ کا بندہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ تم کر کے تو دیکھ. بھائی نے آئے 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 کیا، بخار نیچے آ رہا ہے، آہستہ 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 بخار ٹھیک ہو گیا. کہا یہ کیا تھا جو اللہ نے میرا بخار نہیں دور کیا، آئے نے بخار دور کیا. کہا وہاں آپ دعویٰ کر ہی جا رہے تھے، اللہ تو نے بخار تو دیا، پھر بھی دیکھو کتنی ہمت ہے، نام لے رہا ہوں تیرا، اللہ اللہ. یا عاجزی دکھائی، اللہ میں ہائے ہائے میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، یہ میرے بس میں نہیں ہے. یہاں تک میری اور آپ کی عقل جا سکتی ہے. اللہ ان اللہ والوں کو جزائے خیر دے. کیا کیا سبق دے کر گئے ہم لوگوں کو. سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. کیا کہہ رہا تھا؟ بات ہی نکل گئی آگے سے. ذہن میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ پتہ کی بات بتا رہا تھا. جب نعمت پہ مصیبت، جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے تو ایک تو شکر، فوراً پہلے شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ساتھ اپنی عاجزی بیان کرنے کے لیے اس مصیبت کا بھی، اللہ بخار ہے ہلکا پھلکا، اس بخار کو لمبا چوڑا نہیں کرنا ہے کہ بہت مصیبت گری ہوئی ہے، نہیں، اللہ کے خزانے میں اس سے بڑی مصیبت ہے، شکر کر، تھوڑی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی دی ہوئی ہے. بھیا اللہ کی مصلحتیں جانے نہیں، کسی کو غریب نہیں کرتے، کسی کو امیر نہیں کرتے، کسی کو تندرست نہیں کرتے، کسی کو بیمار نہیں کرتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، ہم پر ایمان لانا ہے بس. ابا جی کیا سنائیں، اللہ نے مجھ کو نعمتیں عطا فرمائی، مجھے جیل سے نکالا، اس کے ضمن میں بہت کچھ ہو گیا. سمجھنے والے یعقوب علیہ السلام فراست والے سمجھ گئے، جیل سے نکالا کا مطلب کیا ہے کہ جیل میں تھا، پیچھے تھا، پیچھے تھا، یہ سب کچھ ضمن میں آ گیا، بولا نہیں، زبان سے نہیں اظہار کیا اس چیز کا. اور آپ کو اللہ نے نعمت عطا یہ فرمائی کہ آپ یہاں آئے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور آپ کو اللہ نے بادیات اور مضافات سے نکالا. درمیان میں ایک جملہ بتا دیا، یہاں تک کیسا پہنچا، اور اشارے میں، اور عجیب کمال کیا، نسبت شیطان کی طرف کی، بھائیوں کی طرف نہیں کی. ایک کام ہوا،
ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان میں شیطان آ گیا. اس شیطان نے کیا کیا؟ مجھے کنویں میں ڈلوایا. اس شیطان نے کام کیا؟ مجھے مصر کے بازاروں میں نیلام کروایا. اس شیطان نے کیا کام کیا؟ مجھ کو مصر کے جیل خانے تک پہنچوایا. یہ سارا شیطان نے کیا، میرے بھائیوں کا قصور نہیں ہے، یہ اس کے اندر آ گئے تھے شیطان کی، کیونکہ پیچھے بول چکے ہیں بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم، کہ کوئی ملامت نہیں ہے تم پر. تو آج میں ابھی بھائیوں کی طرف نسبت کیا کر دوں کہ انہوں نے میرے پاس یہ کیا، کنویں میں کیا، مجھے بیچا، تمہیں پر ملامت بھی نہیں ہے. یہ سارا شیطان نے کیا. لیکن اللہ نے پھر کم کیا. یہ جو کچھ کیا بے شک جو بھی ہوا بھائیوں کو سبب بنایا، لیکن معاملہ کہاں سے آیا تھا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، میرے رب کی تدبیریں عجیب و غریب ہیں. جب بنانے پہ آتا ہے تو اسباب خود بخود پلیٹ پر رکھ کے دیتا ہے. ایسے سبب بنتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسے بنتے ہیں، کئی میرے رب کی تدبیریں تھی، جس پہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بڑا علم والا ہے، جو کام کرتا ہے بغیر علم کے نہیں کرتا، اور ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اس کے. یہاں تک پہنچ گیا. میرے بھائیوں، اچھی خوشحالی زندگی گزاری، بھائیوں نے توبہ طائف ہوئے، بھائیوں نے بھی اچھی زندگی گزاری. لگ بھگ کوئی 17 سال یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندہ رہے، اور پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اپنے باپ دادا کے ساتھ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے ساتھ صفی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تدفین کی. میں نے آپ کو پیچھے بات کی، یوسف علیہ السلام 120 سال کی عمر میں بس اللہ کے پاس چلے گئے. اب دعائیں مانگنا شروع کر دی. جب گئے نا ابا حضور، اللہ میرا کام پورا ہو گیا. ان رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھے کافی بڑے حصے کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے خوابوں کی تعویل کا علم عطا فرمایا. اللہ بہت کچھ ہو گیا. اب میری سن، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والا، انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز بن جا، مددگار بن جا، حامی اور حمایتی بن جا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دعائیں مانگ رہے یوسف علیہ السلام. اور کیا کر؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ کامل فرما برداری کی حالت میں تو مجھے اپنے پاس بلا لے. بس اب اور نہیں زندہ رہنا. اب اندر کا جو عشق ہے وہ رہنے نہیں دیتا، اب ملاقات چاہتا ہے. اللہ ملنا ہے تجھ سے، بس کر دے، مجھے اٹھا لے. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کی جماعت میں میرا حشر فرما دے. نیک لوگوں سے مراد انبیاء ہیں، میں خود نبی ہوں، اللہ انہی میں میرا شمار ہو جائے. یہ دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے، اور 120 سال کی عمر میں مصر ہی کے اندر فوت ہوئے. مصر ہی کے اندر ان کی قبر مبارک بنی. جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور مصر سے نکلنا چاہا، فرعون کا وقت آیا، اللہ نے بذریعہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہاں تیرا بھائی پڑا ہے. بھائی نہیں ہے، تیرے دادوں میں آتا ہے یوسف، ان کو اٹھاؤ اور ان کے باپوں کے ساتھ ان کی تدفین کرو. دوبارہ قبر مبارک کو شک کیا گیا. یوسف علیہ السلام کو مصر سے اٹھایا گیا اور کینان کے اندر 48 میل کے فاصلے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام ساتھ ہو گئے. زلیخا سے شادی ہو گئی تھی، 2 بچے پیدا ہوئے تھے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، افراہیم، میسا اور رحمت. بیٹی کا نام کیا تھا؟ رحمت بنت یوسف. بتاؤں کس کی بیوی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی. کس کی بیوی؟ میری بات سنو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت کی حدیث کا مفہوم یوں ہے، جو حسن کی بنیاد پہ شادی کرے گا خدشہ ہے اللہ اس کی اولاد میں کوئی حصہ ہی نہ پیدا کر دے. میاں بیوی کی شادی حسن کی، لڑکی کہتی ہے میں سب سے حسین لڑکے سے شادی کروں گا، لڑکا کہتا ہے میں سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا. حسن کی بنیاد پہ شادی ہو رہی ہے کا خدشہ ہے ان دونوں کے ملاپ سے، ہم بستری سے، صحبت کرنے سے جو اولاد پیدا ہوگی کہیں وہ عیسائی نہ پیدا ہو جائے. آگے حدیث سنیے، جو مالداری کی بنیاد پر اور بڑے خاندان کی بنیاد پہ شادی کرے گا خدشہ ہے اللہ اس کی اولاد میں یہودی نہ پیدا کر دے، کیونکہ یہودی مالداری اور بڑے خاندان کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، عیسائی خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں. آگے سنیے کہ جو دین کی بنیاد پہ شادی کرے گا امید ہے اللہ اس کے خاندان میں کوئی محمدی پیدا کرے گا. سمجھ آتی ہے؟ اب واقعہ سنو. بغداد کے اندر ایک مالی تھا، مبارک نام تھا، آقا کا غلام تھا.
باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا. ایک دن آقا آیا, کرسی پہ بیٹھ گیا, جس حال سے بیٹھے ہیں. کہا مبارک یار ایک انار سے کہا نا, ایک درخت سے انار توڑ, اس کا رس نکال کے دے, مجھ کو دل چاہتا ہے. مبارک نے انار توڑا, رس نکال کے مالک کو پہنایا. قدرتی بات انار کھٹا نکل گیا. کہ یہ ترش ہے, میٹھے درخت کا انار توڑ, وہ چھوڑ دیا اس نے. مبارک نے دوسرے درخت سے انار توڑا, اس کا رس نکالا, جوس بنا کے دیا, وہ بھی کھٹا نکل گیا. آقا تھوڑا غصہ ہو گیا, اتنے سالوں سے یہاں خدمت کر رہا ہے, تجھ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا انار میٹھا اور کس کا ترش ہے. حضرت غصاخی نہ ہو تو کچھ عرض کروں. کہا حضرت میرے ذمہ یہاں کے باغ کی, درختوں کی, گھاس پھوس کی دیکھ بھال ہے, اناروں کو چکھنا میرے ذمہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ انار کا درخت کا انار میٹھا ہے یا اس کا میٹھا. میں نے آج تک ایک دانہ نہیں چکھا. آقا نے مبارک کی دینداری کو دیکھ کر کہا آج کے بعد تو میرے گھر کا مالی ہے, بس باغ کی دیکھ بھال چھوڑ دے, یہاں کسی اور کو میں لگا دوں گا. مبارک گھر کا مالی بن گیا, وہاں کے پھول بھولے کے. آقا کو دیکھتا ہے, آقا پریشان ہے. حضرت آپ میرے مائی باپ ہو, آپ کی توسط سے اللہ نے میرا رزق لکھا ہے, آپ پریشان ہیں. اگر میری لائق کوئی خدمت کا تو غلام, غریب آدمی, میری کیا خدمت, میری پریشانی کو دور کرے گا, اپنے کام میں لگا رہے. اگلے دن پھر یہی ہوا, تیسرے دن پھر یہی ہوا, پھر آ گیا. حضرت کئی دنوں سے پریشان ہوں, بتائیں تو صحیح, ہو سکتا ہے مدد کر سکوں. آج بات بتائیے. بات ایسے ہے, ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے, ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کس کو دیں. یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے بھائی, حسن کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے تو سب سے حسین لڑکے سے شادی کر دیں. مال اور بڑے خاندان کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے تو سب سے مالدار لڑکے سے اور سب سے اونچے خاندان والے سے شادی کر دیں. اور بھائی اگر دین کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے تو ان سب میں جتنا جو سب سے بڑا دیندار لگ رہا ہے اس سے شادی کر دیں. معاملہ ختم. واہ کمال نہیں کر دیا, 1 منٹ میں تو نے پریشانی ختم کر دی. بڈھی سے جا کے بات کی, گھر والی سے. گھر والی نے کہا ہمارے پاس حسن بھی بہت ہے, ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے, ہمارے پاس مال بھی خوب ہے, ہمارا خاندان بھی بڑا اونچا ہے, دین ڈھونڈ. تو کوئی دیندار ڈھونڈ. حیا بغداد, اس ٹائم پہ بغداد تھا, بڑے بڑے لوگ زندہ تھے. شیخ نام لوں تو رات ختم ہو جائے, جو زمانے میں لوگ تھے. بشر حافی جیسا محدث اس دور میں زندہ تھا. عبداللہ بن سنان کے پوتے زندہ تھے. حضرت جریج زندہ تھے, حضرت شریح زندہ تھے, قاضی القضا, امام یوسف زندہ تھا, امام محمد زندہ تھے. لیکن اس آقا کو پورے بغداد میں اپنے گھر کے مالی مبارک سے بڑا دیندار کوئی نظر نہیں آیا. اس آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ نامی لڑکی کی شادی مبارک سے کر دی, دین کی بنیاد پہ. دیکھی جائے گی فقیر آدمی سے, غلام سے. حدیث سنو کیا کہا تھا, جو دین کی بنیاد پہ شادی کرے گا امید ہے اللہ اس کے خاندان میں کیا پیدا فرمائیں گے, محمدی. شادی ہوگی فاطمہ کی مبارک سے, کس کی بنیاد پہ, سنے جی محمدی آنے لگا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, 17 لاکھ کا حدیث کا حافظ. احناف کی سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل عبداللہ بن مبارک ہے. یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ حق پر نہ ہوتے, عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی کبھی بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرتا. آگے چلو, عابد حرمین فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن مبارک فرماتے, فضیل کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتا رہتا ہے, حرم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. وہ عابد حرمین کا ان کو لقب ملا, یہ حرمین کی بات کرنے والے. اس کو کیا کہتے ہیں, اگر تو ہمیں دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا, اے حرمین کی عبادت کرنے والے اگر تو ہمیں دیکھ لینا تو یہی گمان کرے گا کہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو اللہ کی بات, یہ عبداللہ بن مبارک پیدا ہوا. نہیں سمجھ میں آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی لخت جگر بیٹی رحمت کی شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے, ایوب علیہ السلام. بیٹا کون نکلتا ہے, بولو نا, میں نہیں بتاؤں گا کون نکلتا ہے, بول. میں نہیں بتاؤں گا, سوچ کرتا. اتنی تو انسان بات ہے, غلطی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں, گناہ نہیں ہے. طالب علم ہے, قرآن غلط پڑھتا ہے تو گناہ ملتا ہے اس کو, بولنا. حافظ جب سپارہ سیکھ رہے تھے, قرآن یاد کر رہے تھے تو سارے صحیح سے سناتے تھے استاد کو, کتنی غلطیاں آتی تھی, تو کافر ہو گیا, بولو.
بولو. کوئی پیغمبر کوئی نبی پیدا ہوا ہاں نبی پیدا ہوا لیکن بتاؤں گا نہیں, خود بتاؤ. آگے چلو. پتہ ہے نا. نہیں بتاتا, آگے چلو. کہاں گیا؟ الحقنی بالصالحین. خیر جی قصہ مختصر یہ ہوا, یہ بیٹی ہوئی. اچھا جی دوسرے بیٹے افراہیم جو بیٹے تھے, ان کی اولاد سے یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. افراہیم کی اولاد سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور یہ ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے, یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام. وہ بھی نبی ہیں, یوشع بن نون بھی نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, یونی کے دور کے بندے ہیں, ان کے ساتھی ہوئے. یہ ساری برکات ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی. انہوں نے کہا تھا اللہ ہمارے خاندان میں نبی چاہیے, تو پھر ملے نا کیسے, بغیر گنتی کے نبی اللہ نے اتارے ہیں. بیٹا نبی ابراہیم علیہ السلام کے, دو بیٹے دونوں نبی, اسحاق علیہ السلام بھی نبی, اسماعیل السلام بھی نبی. پھر اسحاق علیہ السلام سے لڑی چلنے لگی ہے. یعقوب علیہ السلام نبی, یوسف علیہ السلام نبی, افراہیم کی اولاد سے یوشع علیہ السلام نبی, یوسف علیہ السلام کی بیٹی رحمت کے شور ایوب علیہ السلام نبی, یحییٰ علیہ السلام نبی, زکریا علیہ السلام نبی. یہ سب اسرائیلی چلے آ رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نبی. اچھا جی ہاں لوط علیہ السلام بیچ میں رہ گئے, وہ نبی. ہارون علیہ السلام نبی. یہ چلی, یہ کس سے لڑی؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی. ختم ہو گیا معاملہ. یہ چلے یعقوب علیہ السلام. میں نے موٹے موٹے نبیوں کے نام لیے, اسماعیل علیہ السلام سے موٹے موٹے نبیوں کے نام لیے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلے ہیں. یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام کے. دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. گنتی کے 3 سے 4 نبی, گنتی کے 3 سے 4 نبی, اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ. یہ گلدستہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر کبیرہ. ختم جی, بس کرتے ہیں. آگے نیت تھی ختم کرنے کی, بات اتنی رہ گئی ہے. جمعے کے دن انشاءاللہ, ہفتے کے دن اس کی تفصیل بیان کریں گے. واقعہ ختم ہو گیا, یہیں تک تھا واقعہ, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے کا تتمہ بیان کریں گے کہ نبی جی کیوں سنایا آپ کو, پورا آدھا پونا سپارہ سنا دیا. یہ وجہ کیا تھی میرے سپانے کی؟ خبر دینا مقصود تھا, قصہ کہانی مقصود تھی, یا کچھ مقصود تھا؟ اس مقصود کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. زندگی رہی انشاءاللہ ہفتے کے دن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک. اللہ جی کہتے ہیں